सबसे पहले कुछ सियासी बातें हो जाएं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक हो गया है और इसके लिए दोनों जमातों ने मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी है। 2 रोज कबल बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया था, जबकि गुज़श्ता रोज नून लीग के वफ्द ने पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें एपीसी मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के बकौल दीगर जमातों से भी जल्द रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ये कहते हैं कि इमरान खान को भी बहुत जल्दी है, वो अपनी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अपोजिशन की दो बातें मुत्तफिक है कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों का जो नादका बंद किया हुआ है, इसके खात्मे से इसके निजात के लिए अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ, तो इसी हफ्ते कोशिश होगी जल्द अज जल्द इसकी मीटिंग हो। ईद से कबल हम अपना सारा होमवर्क कर लेंगे और ईद के फ़ौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो एपीसी होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। कमेटियाँ बनना सियासी अमल का हिस्सा है, कोई तमाशा कमेटी नहीं बनेगी, कमेटी सीरियस काम है। हमारी ये कोशिश ज़रूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारग किया जाए, क्योंकि जितना अरसा जितने दिन ये हुकूमत में रहेंगे, ये हुकूमत जारी रहेगी, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तल्ख होती चली जाएगी। इमरान खान साहब खुद भी बड़ी तेज़ी में हैं, वो भी अपनी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, वो भी जल्दी जाने के मूड में। हम तो हुकूमत बदलने के लिए कोशां हैं। 2 साल में इमरान खान साहब ने इस निज़ाम को बदलने के लिए कोई एक स्टेप उठाया हो, आप फरमा दीजिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि एपीसी नहीं, ऑल पार्टीज हलवा ग्रुप है। एपीसी में वो जमातें हिस्सा ले रही हैं जिनकी अवाम में कोई साख नहीं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध तक महदूद कर दिया है और नून लीग का पता ही नहीं चलता कि जमात का असल लीडर कौन है। में तो इस वक्त वो सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी थी, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद उसको लीड कर रही थी, उसको जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत से सिंध की पार्टी बनाया और अब बिलावल साहब की लीडरशिप में मेहनत हो रही है उसको सिंध की पार्टी से भी सिर्फ इंटीजर सिंध की पार्टी बनाने की। इसी तरीके से जो PMLN है उसका अभी तो यही नहीं पता कि नवाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ लीडर है, मरियम लीडर है, खाकान अब्बासी लीडर है, ख्वाजा आसफ लीडर है। और इसी तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब का मानना है कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ पर एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। वो बड़े भाई और भतीजी की पीठ पर छुरा घोंपने वाले पर एतबार नहीं करना चाहते। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। और अब ये बताइएगा कि एपीसी की बात हो रही है काफ़ी अरसे से, 9 जुलाई से सुनते आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की एपीसी के बाद कि एक बड़ी एपीसी होनी है और उस एपीसी में कुछ मामला तय पाने हैं, लेकिन अब ये बताइएगा कि क्या एपीसी के कुछ मामला हतमी तौर पर तय पा चुके हैं? देखिए, नून लीग बैकफुट पे क्यों जाएगी? नून लीग भी उसी सूरत हाल को देख रही है जिसको हम देख रहे हैं, और इस वक्त मुल्क जिस गंभीर सूरत हाल का शिकार है, सारी अपोजिशन की जमातें उस पर परेशान हैं। नून लीग भी उनमें शामिल है। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अलील थे, इसलिए पहले ये मीटिंग हमारी नहीं हो पाई, और हमारी कोशिश तो ये थी कि बजट से पहले एपीसी हो जाती या बजट के दौरान हो जाती, लेकिन नहीं हो पाई। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, और अब आज हमारी बाकायदा उनकी कमेटी तशरीफ लाई थी और आज हमने फॉर्मली कमेटीज अनाउंस कर दी। सही। अच्छा कायरा साहब, ये कहिएगा कि इस मुलाकात में जो अपोजिशन कमेटी बनाई गई है, इस अपोजिशन कमेटी का वैसे काम क्या होगा और क्या इस कमेटी को नून लीग की क़यादत का मुकम्मल मैंडेट हासिल है? हमारी ये कमेटियां आपस में मिल के बाकी जमातों से मुशावरत करके एजेंडा तय करेंगी, मुस्तकबिल का लायामल तय करेंगी, एक ब्रॉडर जो आउटलाइन होगी उसके ऊपर फिर लीडरशिप बैठ के सारी डिस्कशन करने के बाद वो फैसला करेंगे कि हमें आइंदा क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए। हमें कोई वजह नज़र नहीं आती कैसा हो। अच्छा, ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो
ان کے آدمی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گھر بھیجنے کے معاملات پہ, پیپلز پارٹی حکومت کو گھر بھیجنے کے معاملات پہ ایک پیج پہ آ چکے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے 3 بڑے سینئر بندے جن میں ان کے جنرل سیکریٹری بھی شامل ہیں, وہ بغیر اپنی قیادت کی مشاورت کے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے آ گئے تھے. انہوں نے اپنی قیادت کے بغیر مشاورت کے ہی کمیٹی اناؤنس کر دی ہے, اور عید کے فوراً بعد اے پی سی کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, کوئی اخباری بیان نہیں دیا, ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس ٹاک کی ہے. سو یہ جو شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, یہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی کوئی وجود نہیں ہے. شیخ رشید صاحب فلجھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں, ان کا کام ہے. اچھا قاری صاحب یہ کہے گا, کیونکہ ابھی عید کے بعد آپ کی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنے اپوزیشن کی پارٹی بھی بنا لی, کمیٹیز بھی بنا لی ہیں, عوام بہت زیادہ پریشان ہے, اور خود آپ کی پارٹی بھی مسلم لیگ نون بھی, جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, جو پرابلمس عوام کو بڑھتی جا رہی ہے, اس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان گراؤنڈس پہ یا پھر کس اور گراؤنڈ پہ, کیونکہ آپ مسلسل یہ بات کریں کہ حکومت کو اب گھر بھیجنا ہے, تو اس کا احتجاج جو آپ نے کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری جو واحد ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال سے نکلا کیسے جائے, اور اس کا سب سے بڑا شاخسانہ یہ حکومت, سب سے بڑی رکاوٹ یہ حکومت ہے جو کام نہیں ہونے دے گی. سو اس کو چلتا کرنا چاہیے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, باقی کیا چیزیں طے کریں گے, یہ کمیٹی جو ہے یہ براڈر آؤٹ لائن طے کرے گی. بہت بہت شکریہ جی اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا موقع بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ پوری اپوزیشن متحدہ طور پہ اس وقت حکومت کے خلاف ہے اور ایک پیج پہ ہے. صحیح. اب نون لیگ کا کیا جو ہے موقف اس حوالے سے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگی رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. زبیر صاحب, اس جو اہم ملاقات ہوئی ہے, اس اہم ملاقات میں شہباز شریف صاحب شریک نہیں ہوئے, گو کہ آپ کی طرف سے 3 بڑے جو لیڈران ہیں وہ بھی شامل تھے, لیکن شہباز شریف صاحب کے شریک نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کہ یہی کہ ابھی وہ بیمار ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, شہباز شریف صاحب بالکل افیکٹو ہیں, لیکن ان کی ابھی بھی تھوڑے دن پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اطلاعات آئی تھی. پہلے ان کو کرونا بھی ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد ابھی چند دن پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. از اوبویسلی اتنے ان کے صحت اتنی اچھی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو ریگولر میٹنگز وغیرہ کرنے سے روکا ہوا ہے. اے پی سی کا جہاں تک تعلق ہے, آج ظاہر ہے سیکرٹری جنرل جو کہ امپورٹنٹ آدمی ہیں, ایک تو ہر چیز میں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہیڈ آف دی پارٹی شامل ہوں. سیکرٹری جنرل, ان کے ساتھ سعد رفیق اور ریاض صادق شامل تھے, وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ملے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس ہی کے حوالے سے ملے ہیں, اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس قسم کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, بیکاز ظاہر ہے اے پی سی کوئی ہر روز تو ہوتی نہیں ہے. اس وقت قمر زمان قائرہ صاحب تو صرف بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی عید کے بعد جو ہے اے پی سی یہ فیصلہ حتمی ہے, یہ فائنل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ لوگ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, کچھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ کوئی لاسٹ منٹ کوئی ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے جس کے بعد اے پی سی نہ ہو پائے؟ بھرپور حمایت کریں گے. اے پی سی آج یہی یقین دلانے کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ وہاں گئی تھی بلاول بھٹو زرداری سے ملنے کے لیے, ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم اتنے ہی انٹرسٹڈ ہیں, اگر زیادہ نہیں ہیں, کہ ہم اے پی سی چاہتے ہیں, اور تمام اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ میں جو موجود ہیں, پارلیمنٹ سے جو باہر ہیں, وہ ایک لائحہ عمل ڈیفائن کریں اور جس پر کنسنسس ہو, اور اس کے حساب سے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کا تعین کیا جائے, کہ تاکہ اس حکومت کی ناکامی کا ایک تو ان کو ایکسپوز کرنا پوری قوم کے سامنے, اور وہ لائحہ عمل کہ ہمارے پاس کیا جواب ہے. صرف کرٹیسائز کرنے سے تو نہیں بات ہوتی. لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, عمران خان کو, آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ملک کی مسائل کا حل ہے. ایک تو بڑا ایک واضح فرق ہے, اور جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کو میں کہتا بھی ہوں, ایک ہوتا ہے پرابلم سالونگ اپروچ, اور ایک ہوتا ہے کہ جسٹیفیکیشن فار فیلئر. پی ٹی آئی کا 2 سال کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے ایک چیز کی, کہ وہ ریئیکٹیو موڈ میں, کرائسس ہوگا اس کو ریئیکٹ کریں گے, اور اس ریئیکٹ کرنے میں اس کو بجائے کہ فکس کرنے کے,
وہ اپنی رسپانسبلٹی لینے کے بجائے پچھلی حکومت پر یا پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں. تو جب تک آپ کا پرابلم سالونگ کی اپروچ نہیں ہوگی کہ یہ ہوا ہے, ہم نے اس کو فکس کرنا ہے, مہنگائی ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اس سے قطع نظر کہ پہلی حکومت کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی, مافیاز ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں عوام نے یہاں بٹھایا ہے, ہم اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے اور عوام کو جا کے باہر بتائیں گے یہ ہے اس مسئلے کا حل. اچھا زبیر صاحب, انہی کے لیے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ پہلے بھی اکٹھی ہوئی تھی, لیکن سامہ ہم نے دیکھا کہ پھر آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہوگی, ایک انٹرسٹ ان کا نہیں تھا, تو جو پارٹیز ہیں وہ ذرا پارٹ بھی ہوگی. یہ بتائے گا کہ کیا ابھی بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی, یہ ان ہاؤس تبدیلی پر اتفاق ممکن ہے, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ہر لحاظ سے اب ایک ہی پیج پر ان کا یہی موٹو ہے کہ جو عوام کو جو مشکلات ہیں عوام کو ان مشکلات سے نکالنا ہے؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے ہمیشہ رائے ہوتی ہے اور رائے روز بدلتی بھی ہے. ود ان پیپلز پارٹی بھی رائے مختلف ہوگی, ود ان پی ایم ایل این بھی رائے مختلف ہوں گی, اور آپس میں بھی رائے ہو سکتا ہے. بٹ ایک چیز پر اتفاق ہے, ایک تو ان ہاؤس نہیں, ہم بالکل کلیئر ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی ایک آدمی کا نہیں ہے, عمران خان کا پوری ٹیم کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے عمران خان خود کہتے ہیں وہ کپتان ہے, سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ان کی ہے, لیکن ٹیم سلیکشن تو انہوں نے کی ہے. اور ٹیم سلیکشن انہوں نے جو کیا, تو ٹیم اگر پرفارم نہیں کرے گی, ٹیم اگر ڈیلیور نہیں کرے گی اور کانسٹنٹلی فیل ہوگی, تو پوری کی پوری ٹیم کو ہی گھر جانا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان گھر چلے جائیں اور ان کی جگہ ایکس وائی زی آ جائیں, تو ایکس وائی زی کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو وہی ٹیم ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ تھی. تو ندیم بابر بھی ہوں گے اور عمر ایوب بھی ہوں گے اور فواد چودھری بھی ہوں گے اور تمام لوگوں جنرلی وہی ہوں گے, ایک آدھ رد و بدل ہو جائے گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سو پی ٹی آئی ہیز فیلڈ, اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ فیل ہونا, اس لیے وہ فیل ہوئے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں تھی. بہت بہت شکریہ جی. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. دلچسپ بات یہ ہے انہوں نے ندیم بابر صاحب کا نام لیا. ندیم بابر صاحب بھی سابقہ ادوار میں بھی ایڈوائزر رہ چکے ہیں اور حکومتوں کو پاور کے حوالے سے اور پیٹرولیم کے حوالے سے مشاورت فراہم کرتے رہے ہیں.